بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور قرآن، محمد عارف امان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 27واں روزہ 27ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتانا کہ پتھروں کا عذاب کب، کیسے اور کس انداز میں برسایا جائے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کو غرق کرنا، قوم عاد کو آندھی کے ذریعے، سمود کو کڑک کے ذریعے، قوم نوح کو فلڈ کے ذریعے دنیا سے نیست و نابود کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ذکر آ رہا ہے توحید کا، رسالت کا، اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات کو اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت اگرچہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی جائے یا کچھ ذکر و اذکار کر لیا جائے، بلکہ 24 گھنٹے اگر ہم اللہ کے راستے کے مطابق چلیں تو وہ ہر ایک لمحہ، ایک گھڑی ہماری عبادت میں کاؤنٹ ہوگی۔ فرض کیا آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں تو ڈرائیو بھی آپ صحیح طریقے سے کریں گے۔ اگر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کرنا ہے، آپ نے انڈیکیٹر دیں، رائٹ ٹرن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ سامنے روڈ پہ اگر کوئی سڑک کراس کرنے کے لیے پیدل کی صورت میں لوگ کھڑے ہیں، کوئی خواتین ہیں، کوئی بچے ہیں یا دیگر بھی ہیں، تو اپنی گاڑی کو آہستہ کر لینا یہ بھی عبادت ہے۔ مگر دیکھیں ہماری تو عادت یہ بن گئی ہے کہ روڈ پہ اگر کوئی کھڑا ہے سڑک کو کراس کرنے کے لیے تو گاڑی کی سپیڈ سلو کرنے کی بجائے ہم ایکسیلیٹر کو مزید پریس کر کے گاڑی کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ یہ سڑک کراس نہ کر سکے۔ تو لہٰذا معاشرے کے اندر زندگی کے امور کو چلانے کے لیے ہمیں جن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے وہ بھی ہماری عبادت ہی میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور مکی ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، جہنم کو بیان کیا جا رہا ہے، جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا بڑوں کے عمل کا فائدہ ان کی آنے والی اولادوں کو بھی ہوتا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اگر آبا و اجداد بہت اچھے اعمال کر گئے، ان کی اولادیں صاحب ایمان بھی ہیں اور نیک عمل کرنے کے لیے ایفرٹس وہ فل فلیج کرتے رہے، مگر عمل کے اعتبار سے اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے جن پر ان کے فور فادرز تھے، تو فرمایا فور فادرز کے عملوں کی جزا میں ان کی اولادوں کو بھی حصہ دار کسی حد تک بنا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا نبی نہ تو کاہن ہوتا ہے، نہ مجنوں ہوتا ہے، اور نہ ہی پوئٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آغاز ہو رہا ہے سورہ نجم کا، یہ مکی سورہ ہے، اور اسی سورہ کے اندر حضور علیہ السلام کے معراج کے واقعے کا اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا حصہ 15ویں پارے میں بیان کیا گیا تھا، بقیہ حصہ یہاں پہ ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ حضور علیہ السلام نے عرش معلیٰ پہ جا کے اللہ کریم کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، اور بہت ہی کم فاصلہ رہ گیا، اور اس کی مثال جہاں پہ دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا درخت کا ذکر ہے، وہ کتنا بڑا، کتنا بلند، اور اس کی روٹس کتنی ڈیپتھ میں گئی ہوئی ہیں۔ پھر یہیں پہ لات اور منات یہ بتوں کا ذکر ہے، منکرین کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، ان کے ڈیفرنٹ فالس ایلیگیشنز جو لیبل کیے جاتے تھے ان تمام کا رپلائی دیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ بڑے گناہوں کے اور ولگیرٹی کے کبھی قریب بھی نہ جایا کرو، اور فرمایا کوئی انسان دوسرے کا برڈن قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہمارا تو حال بحیثیت قوم یہ ہو گیا ہے کہ ہم غریبوں کا، یتیموں کا، یا معاشرے کے اندر جو ڈیزرونگ پرسن ہیں، ہم کس حد تک ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اگر آج ہم بوجھ اٹھائیں تو ان کا وزن بھی ہلکا ہو سکتا ہے اور ہمیں بھی بڑا روحانی سکون مل سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر مکی سورہ ہے، اس کا ذکر ہے، یہاں پہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اقوام نوح کا، عاد کا، سمود کا، لوط کی بات ہو رہی ہے،
اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے بڑا ایزی کر دیا ہے، مگر ہے کوئی اسے پڑھنے والا، یاد کرنے والا؟ آج اگر ہم بعض علماء سے پوچھیں کہ ہم قرآن کو پڑھ کے خود اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، تو میں تو حیران ہوں، بلکہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری بعض مذہبی لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دینے کی بجائے قرآن پڑھنے سے روک دیتے ہیں، اور بعض تو حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن پڑھ کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے جو ہدایت لینی ہے یہ فلاں پیر سے لے لیں، فلاں مرشد سے لے لیں، فلاں مولوی صاحب سے لے لیں۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ کریم نے مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے، جنات کے بھی لیے کسی حد تک اتارا، اور اس کو پڑھ کے ہدایت ملتی ہے، بشرطے کہ آپ اپنی نیت اور اپنا ارادہ درست رکھیں۔ لہٰذا قرآن کو جب سے ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا اور صرف اپنے آباء و اجداد یا مرنے والوں کی ارواح کے صالح ثواب کے لیے رکھ لیا، تو ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ اگر آپ اسی قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یقین کریں ہمیں قرآن پہ عمل ہوتا ہوا، اسپیشلی دنیاوی معاملات میں اس پہ عمل ہوتا ہوا کہیں دکھائی دے گا، مگر جن کو ہم کفار کی سوسائٹی، ان کی سٹیٹس، ان کا ملک کہتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ قرآن کی آیات ایک طرف رکھیں اور عبادات زندگی کو سائیڈ پہ کریں یا ایمانیات کو سائیڈ پہ کریں، تو باقی تمام کے تمام معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن سے گائیڈنس لے کے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خواتین و حضرات سورہ رحمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ اپنی ترازو کو بیلنس میں رکھا کریں، اور اگر جسٹس کے دوران ترازو برابر بھی ہوں مگر میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو میں یہ اعلان اور ڈنڈورا پھرنا شروع کر دوں اور ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دوں کہ انصاف نہیں، ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کریشن آف دی ہیومن بینگ کی باری آتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سر سے لے کے پاؤں تک اور اپنے چاروں اطراف اوپر نیچے دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کی ایک برسات نظر آتی ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اپنے رب کی اگر نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ پھر اسی سورہ میں فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقین کا، دونوں مغربین کا، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کا رب اللہ کی ذات ہے، اور ہر چیز نے اپنے ایک وقت پہ آ کے فنا ہو جانا ہے۔ باقی اگر کسی کی ذات رہنی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہنی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کے اندر آگ کا ذکر ہے، سموک کا ذکر ہے، آسمان کا پھٹنا، جہنم کا، جنت کا ذکر ہے۔ پھر جنتیوں کو جو مختلف نعمتیں عطا کی جائیں گی، ان میں میوہ جات ہیں، ان میں حوریں بھی ہوں گی، مگر تمام کے تمام جنتی مرد اس بات کو اپنے دل و دماغ کی تختی پہ لکھ لیں کہ ان حوروں کی جو ہیڈ ہوگی وہ آپ کی یہ دنیاوی زندگی کی آپ کی وائف انہیں لیڈ کر رہی ہوگی، وہی ہیڈ ہوگی۔ لہٰذا حوروں کے چکر میں اپنی بیوی کو نظر انداز مت کیا کریں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ مکی سورہ ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر، نیک لوگوں کا ذکر، بد لوگوں کا ذکر، جنت کی نعمتوں کا ہے، توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی ممانعت کی جا رہی ہے، کسی اور پہ توکل کرنا، کسی اور پہ بھروسہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے جن چیزوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، آج ہم ان کی امیدیں جب انسانوں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں تو کسی کا دل ٹوٹتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کوئی پھر ان رشتوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اور فرمایا ذرا غور تو کرو،
اللہ کے ایک ہونے کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری کریشن، پھر اس کے بعد زمین کے اندر سے اناج، غذا، غلہ، میوہ جات، پھل، سبزیاں، یہ کون تمہارے لیے پیدا کرتا ہے؟ اور کبھی تم نے اس بات کی فکر کی کہ یہ آسمانوں سے بارش اگر نازل ہوتی ہے بادلوں کے ذریعے، تو ان بادلوں کو کون بناتا ہے؟ بادلوں کو پھیلاتا کون ہے؟ بادلوں سے میਂਹ برساتا کون ہے؟ اور پھر تم جتنی مرضی چیزیں لے لو، اگر ان کو پکانے کا انتظام نہ ہو، یعنی آگ کا، یہ آگ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو، اور قرآن کو ٹچ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک ضرور کر لیا کرو۔ اس کے بعد سورہ الحدید مکی سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، پریز آف گاڈ اور آنر آف دی ارتھ اینڈ ہیونس کا بات ہو رہی ہے، ڈیتھ کے بعد لائف، لائف کے بعد ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات ہو رہی ہے، ڈے اینڈ نائٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اور آج ہم ہر چیز کو اپنی پراپرٹی، اپنی ملکیت میں لینا، اپنی پوزیشن میں لینا چاہتے ہیں، مگر فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر دنیا کے اندر زمینوں اور آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں ان کا اگر کوئی حقیقی آنر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا گیا مومنین کی، حضور علیہ السلام کے امتیوں کی، غلاموں کی اور نیک لوگوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا گیا جب قیامت کا دن ہوگا تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ قیامت کے دن جو بڑی ہولناکیوں کا دن ہے، اس دن بھی جب مومنین مرد اور عورت چل رہے ہوں گے تو نور ان کے آگے بھی ہوگا اور نور ان کے رائٹ سائڈ پہ بھی ہوگا۔ اس نور کو جب منافقین دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یوم یقول المنافقین والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ آج دنیا کے اندر مومن اور منافق عین ممکن ہے کہ وہ آپس میں نیبر بھی ہوں، آپس کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی ریلیشن ہو، اور قیامت کے دن یہ رشتے ختم ہو جانے ہیں، اور اس کے بعد منافق جب اہل ایمان کے نور کو دیکھیں گے وہ کہیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، تو مومنین جواب دیں گے یہ نور آج قیامت کے دن یہاں سے نہیں ملتا، بلکہ یہ نور تو دنیا میں ملا کرتا ہے، ہم تو دنیا سے لے کے آئے ہیں، لہٰذا آج نور کو ماننا بھی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے صدقہ کیا کرو۔ آج جو دولتوں پہ سانپ بن کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور ہم انہیں کسی غریب کے بچے کو پڑھانے کے لیے، کسی غریب پیشنٹ کا علاج کروانے کے لیے، کسی کی ضروریات زندگی کھانا دینے کے لیے ہم تیار نہیں، ہمارے کتے بھی غریبوں سے بہتر زندگی گزار رہے، لہٰذا ہمیں شرم آنی چاہیے اور اپنے مال کو، اپنی دولت کو غریبوں کے اندر بھی تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دولت پہ حق ان کا بھی ہے جو اللہ نے ہمیں دی، لہٰذا ان کا حق ان تک پہنچانا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا کہ مال اولاد میں انسان زیادتی چاہتا ہے۔ لوہے کی بات ہو رہی ہے کہ لوہا تمہاری تعمیر و ترقی کے اندر کام آتا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا فضل حاصل کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔